پاک فوج کی عسکری اور جنگی قوت میں جدید ہیلی کاپٹر کا اضافہ۔ جدید ترین ہیلی کاپٹر Z10ME ہر موسم اور ہر وقت میں ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ملتان گیریزن کا دورہ، فارمیشن کی پیشہ ورانہ تیاریوں اور اعلیٰ معیار پر اطمینان کا اظہار۔ قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے پاک فوج کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ آرمی ایویشن میں Z10ME اٹیک ہیلی کاپٹر کی شمولیت کی تقریب میں شرکت، ہیلی کاپٹروں کے فائر پاور کا مشاہدہ کیا۔ آرمی چیف نے فوج کے کمبائنڈ آرمز ٹیکٹکس کے مظاہرے کو سراہا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان پہلے سرکاری دورے پر آج پاکستان پہنچیں گے۔ ایرانی صدر کے ساتھ وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اعلیٰ سطح کا وفد ہوگا۔ ایرانی صدر اپنے قیام کے دوران صدر آصف زرداری سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر کے وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایرانی صدر کا دورہ پاکستان اور ایران کے برادرانہ تعلقات کو مضبوط کرنے کا باعث بنے گا۔ لاہور میں کالا شاہ کاکو کے قریب اسلام آباد ایکسپریس کو حادثہ، ٹرین کی 5 بوگیاں الٹنے سے 30 سے زائد مسافر زخمی ہو گئے۔ ٹریک کی بحالی کے لیے کام جاری، ٹرینوں کو متبادل روٹ کے ذریعے منزل مقصود تک پہنچایا جا رہا ہے۔ ٹرین حادثے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی گئی۔ فیڈرل گورنمنٹ انسپیکٹر آف ریلویز کو ٹرین حادثے کی انکوائری ٹیم کا سربراہ مقرر کر دیا گیا۔ پاک فوج کی عسکری اور جنگی قوت میں جدید ہیلی کاپٹر کا اضافہ۔ جدید ترین ہیلی کاپٹر Z10ME ہر موسم اور ہر وقت میں ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ملتان گیریزن کا دورہ، فارمیشن کی پیشہ ورانہ تیاریوں اور اعلیٰ معیار پر اطمینان کا اظہار۔ قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے پاک فوج کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ آرمی ایویشن میں Z10ME ہیلی کاپٹر کی شمولیت کی تقریب میں شرکت، ہیلی کاپٹر کے فائر پاور کا مشاہدہ کیا۔ آرمی چیف نے فوج کے کمبائنڈ آرمز ٹیکٹکس کے مظاہرے کو سراہا۔ لاہور میں کالا شاہ کاکو کے قریب اسلام آباد ایکسپریس کو حادثہ، ٹرین کی 5 بوگیاں الٹنے سے 30 سے زائد مسافر زخمی ہوئے۔ پٹریاں ٹوٹنے کے بعد امدادی کارروائیاں جاری، ٹریک کی بحالی کے لیے کام جاری، ٹرین کی مدد سے بوگیوں کو سیدھا کیا جا رہا ہے۔ ٹرین حادثے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی گئی۔ فیڈرل گورنمنٹ انسپیکٹر آف ریلویز کو ٹرین حادثے کی انکوائری ٹیم کا سربراہ مقرر کر دیا گیا۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 6 میں فائرنگ سے وکیل خواجہ شمس الاسلام کے قتل کا واقعہ، بھائی کی مدیت میں قتل کا مقدمہ تھانہ درخشاں کراچی میں درج کر لیا گیا۔ FIR میں 7 افراد نامزد۔ پولیس نے فائرنگ کرنے والے ملزم کا نام PNIL لسٹ میں شامل کرنے کے لیے FIA کو خط لکھ دیا۔ واقعے پر سندھ بار کونسل کی کال پر حیدرآباد میں عدالتی امور کا بائیکاٹ، وکلاء عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے۔ مانسون کا چھٹا سپیل 5 اگست سے شروع ہوگا۔ بارشوں کے باعث مختلف حادثات میں 162 شہری جاں بحق ہوئے۔ PDMA نے رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق اب تک 571 شہری زخمی ہوئے۔ بارشوں کے باعث 214 گھر متاثر، 121 مویشی ہلاک ہوئے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں تیز بارش، ملکہ کوثر، مری، ایبٹ آباد میں بھی بادل برس پڑے۔ خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان کے مختلف شہروں میں بھی بارش کی پیش گوئی۔ کراچی میں بادلوں کے ڈیرے، مطلع ابر آلود، ندی نالوں میں طغیانی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ۔ دریائے چناب میں پانی کی سطح میں اضافہ، پنڈی بھٹیا میں دریا کنارے زمینی کٹاؤ تیز ہو گیا، متعدد گاؤں ڈوب گئے۔ ملک بھر میں زلزلے کے شدید جھٹکے، اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں بھی زلزلہ، ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.4 ریکارڈ کی گئی، جبکہ زلزلے کی گہرائی 122 کلومیٹر اور مرکز کو ہندو کش تھا۔
پاکستان اور کرغزستان کا کرپٹو اور بلاک چین میں تعاون بڑھانے پر اتفاق. وزیر مملکت کرپٹو اور بلاک چین بلال بن ثاقب اور ڈائریکٹر نیشنل انویسٹمنٹ ایجنسی کے درمیان اعلیٰ سطح ویڈیو کانفرنس ہوئی. کرپٹو، بلاک چین اور ڈیجیٹل فائنانس پر تفصیلی گفتگو کی گئی. ڈیرہ اسماعیل خان میں پاک فوج کے تعاون سے ایک گرینڈ بین المسالک امن کانفرنس. تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء، مشائخ اور مشیران کی بھرپور شرکت. شرکا کا پاکستان میں امن کے قیام اور فتنہ الخوارج کے خاتمے کے لیے پاک فوج کا مکمل ساتھ دینے کا اعلان. شرکا نے پاک فوج، سیکیورٹی فورسز اور شہداء کی لازوال قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا. لاہور سمیت پنجاب بھر میں صارف عدالتیں ختم کر دی گئی. صوبے بھر کے سیشن اور ایڈیشنل سیشن ججز کو کنزیومر کورٹ کے اختیارات دے دیے گئے. چیف جسٹس ہائی کورٹ کی منظوری کے بعد ڈی جی ڈسٹرکٹ جوڈیشری سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق ہر ضلع کے سیشن جج کو صارف عدالتوں کا انتظامی جج نامزد کر دیا گیا. کراچی میں بچوں سمیت خودکشی کرنے والے والد کی لاش بھی سمندر سے نکال لی گئی. 2 روز قبل اسکول ٹیچر اورنگزیب نے گھریلو تنازع پر 2 بچوں سمیت 2 دریا میں چھلانگ لگا دی تھی. متوفی کا اہلیہ کے ساتھ تنازعہ تھا. عدالت نے بچے والدہ کے سپرد کرنے کا حکم دیا تھا. عارف والا میں سی سی ڈی اور ڈاکوؤں کے درمیان مبینہ مقابلہ. 3 ڈاکو ہلاک، 1 پولیس اہلکار زخمی. ڈاکوؤں سے اسلحہ اور موٹر سائیکلیں برآمد. اسرائیل نے متحدہ عرب امارات سے سفارتی عملہ واپس بلا لیا. اسرائیل کی نیشنل سیکیورٹی کونسل سے جاری بیان میں کہا گیا کہ دہشت گرد تنظیموں کی جانب سے اسرائیلی شہریوں کو نقصان پہنچائے جانے کا خدشہ ہے. متحدہ عرب امارات میں یہودی اور اسرائیلی افراد کو نشانہ بنانے کی ممکنہ کوششیں کی جا سکتی ہیں. متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. سلوینیا نے اسرائیل پر اسلحے کی برآمدات اور درآمدات پر مکمل پابندی عائد کر دی. پابندی کی وجہ یورپی یونین کی جانب سے غزہ پر اسرائیلی حملوں کو روکنے میں ناکامی قرار دی گئی. پابندی کا فیصلہ وزیر اعظم رابرٹ گلوب کی تجویز پر کیا گیا. سلوینیا نے 2024 میں ناروے، آئرلینڈ، اسپین کے ساتھ مل کر فلسطین کو ریاست تسلیم کیا تھا. ملتان میں حضرت بہاؤدین زکریا کے 786ویں عرس کا آخری روز. عرس کی اختتامی دعا آج ہوگی. دورہ آسٹریلیا. شاہینوں کا تربیتی کیمپ 5 روزہ کیمپ اتوار سے نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور میں ہوگا. شاہین ٹاپ اینڈ T20 سیریز میں شرکت کرے گی. پاکستان اپنا پہلا میچ 14 اگست کو بنگلہ دیش A کے خلاف کھیلے گا. فیلڈنگ اور نیٹ سیشنز 3 اور 4 اگست کو نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ہوں گے. ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کا فائنل. پاکستان اور جنوبی افریقہ آج آمنے سامنے ہوں گے. دوسرے سیمی فائنل میں جنوبی افریقہ نے آسٹریلیا کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 1 رن سے شکست دی. جشن آزادی کے لیے تیاریاں. ISPR کی جانب سے بھی نغمہ جاری. نغمے کا عنوان دل سے پاکستان ہے. نغمہ مارکہ حق میں عظیم فتح کی یادگار کے طور پر پیش کیا گیا. مادر وطن کے جانثار شہداء، محافظ، مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا گیا. فواد خان کی موسیقی کی دنیا میں دوبارہ انٹری. فواد خان کا نیا گانا پروانہ یوٹیوب پر آتے ہی چھا گیا. مداحوں نے فواد خان کی آواز کو خوب سراہا. اور بھارت کو کھیلوں میں ایک اور ہزیمت کا سامنا. پاکستان کی بھارت کے خلاف سپورٹس ڈپلومیسی میں بڑی جیت. پاکستان بھارت کو شکست دے کر ایشین باکسنگ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا رکن منتخب. پاکستان کے خالد محمود نے بھارت کے اجے سنگھ کو 9 کے مقابلے میں 18 ووٹ سے ہرا دیا. انتخاب تھائی لینڈ میں ایشین باکسنگ کے کانگریس اجلاس میں ہوا.